السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. آج آپ کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے حوالے سے تعلیمی خدمات کون کون سی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام انہیں دلانے کے لیے تحریک علی گڑھ شروع کی. تحریک علی گڑھ ایک ہما گیر تحریک تھی، یعنی بہت بڑی تحریک تھی. شروع میں اس کا مقصد تعلیمی تھا، لیکن مسلم عوام کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالت کو دیکھ کے سر سید احمد خان کو اپنی تحریک کے مقاصد کو وسیع کرنا پڑا. تحریک علی گڑھ کا حقیقت میں تو ایک ہی مقصد تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ان کا جائز مقام دلوانا. اس کو پورا کرنے کے لیے سر سید احمد خان کی تعلیمی، سیاسی، ادبی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی خدمات کا پوری طرح جو جائزہ ہے وہ ڈیفرنٹ جو رہنما ہیں انہوں نے لیا. لیکن یہاں پہ ہم سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات کو پہلے ڈسکس کریں گے. پہلا پوائنٹ دیکھیں، سیاست سے اجتناب. سر سید احمد خان مسلمان قوم کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں سیاست سے دور رہ کر تعلیمی اور معاشی طور پہ ہندوؤں کے برابر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. سر سید کو یقین تھا کہ اگر مسلمان سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہوئے تو ہندو انہیں دوبارہ انگریزوں کے خلاف استعمال کریں گے اور اس طرح مسلمان اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے. سر سید کی پالیسی سیاست کے حوالے سے کامیاب رہی، کیونکہ مسلم عوام سیاست سے الگ تھلگ رہ کر انہوں نے دیگر شعبوں میں اہم کردار ادا کیا. سر سید احمد خان خود بڑے محتاط انداز میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے اور مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بحالی اور خدمت میں کوشاں رہے. اس حوالے سے انہوں نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھی. رسالہ اسباب بغاوت ہند. مسلمانوں پر انگریزوں کا ظلم جاری تھا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی. جب 1857 میں جنگ ہوئی تو اس کے بعد حکومت نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے انتہائی ظالمانہ اقدام اٹھائے، کیونکہ ہندوؤں نے 1857 کی جنگ کی پوری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی، حالانکہ جنگ میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے. سر سید نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اور اس میں سر سید نے تمام تر ذمہ داری انگریز افسروں پر ڈالی اور حکومت کو باور کرایا کہ مستقبل میں مسلمانوں کی وفاداریاں حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کی حکومت کو ان کے مسائل پر توجہ دینی ہوگی، جس سے دوسری ہندوستانی قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو مناسب حقوق ملنا شروع ہو گئے. اس حوالے سے سر سید نے خود مسلمانوں کو سیاست میں آنے کی، مسلمانوں کی یعنی ان کی سیاست میں شرکت کی مخالفت کی، لیکن ان کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت ساری پولیٹیکل آرگنائزیشنز قائم کر رکھی تھیں، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس ہے، انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن ہے، برٹش انڈیا ایسوسی ایشن، محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن وغیرہ شامل ہیں. تیسرا پوائنٹ دیکھیں، یعنی یہی نیم سیاسی جماعتیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. سر سید احمد خان نے
ان تنظیموں سے عام مسلمانوں کو دور رکھتے ہوئے سر سید نے صرف ایسے لوگوں کا تعاون حاصل کیا جو باشعور تھے اور انگریز دشمنی کی کسی تحریک میں شرکت کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ فورتھ پوائنٹ دیکھیں، ہندو مسلم اتحاد کی پالیسی۔ سر سید نے اپنی تحریک کے ذریعے ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ جدوجہد کی ضرورت کو ابھارا۔ انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے داخلے کرائے، ہندو مسلم یعنی ہندو اساتذہ کو مسلم اساتذہ سے زیادہ تنخواہیں دی۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے ایک ہندو شخص کو اس کی ذمہ داری، سائنٹیفک سوسائٹی کی ذمہ داری ایک ہندو شخص کو سونپی۔ سر سید شروع میں ہندو اور مسلمانوں کو دلہن کی دو چمکدار آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ سر سید رواداری اور باہمی تعاون کے قائل تھے، لیکن بنارس میں اٹھنے والی ہندی زبان کی تحریک نے سر سید کے رویے کو بدل دیا اور وہ اس کے بعد صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے کام کرنے لگے۔ ایک بار مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کا ذکر کیا تو کسی شخص نے سر سید احمد خان سے پوچھا کہ آپ اس سے پہلے ہمیشہ ہندوستانیوں کی بھلائی کا تذکرہ کرتے تھے، آج پہلا موقع ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے مفادات کی بات کر رہے ہیں۔ تو سر سید نے جواب دیا کہ جو زندہ رہے گا دیکھے گا کہ دونوں قومیں مستقبل میں کسی بھی کام میں مشترکہ طور پہ شامل نہیں ہوں گی۔ پانچواں پوائنٹ دیکھیں، اردو ہندی تنازع۔ 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے ایک لسانی تحریک کا آغاز کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سرکاری دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی کو رائج کیا جائے۔ بنارس سے یہ تحریک اٹھی لیکن جلد ہی بہار، یو پی اور پنجاب تک پھیل گئی۔ ہندوؤں نے اردو کو مسلمانوں کی زبان قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، حالانکہ یہ سب سے زیادہ بولی جانے والی اور لکھی اور پڑھی جانے والی زبان تھی۔ اسے رابطے کی زبان کا درجہ بھی حاصل تھا۔ ہندی زبان کی تحریک اگر کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کے لیے بڑے نقصانات کا موجب بنتی۔ ہندو فارسی رسم الخط کی جگہ دیوناگری رسم الخط کو لانا چاہتے تھے۔ سر سید نے مسئلے کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے اردو کے دفاع کا فیصلہ کیا۔ 1871 میں بنگال میں اور 1890 میں یو پی کے جو گورنر تھے، یعنی دونوں علاقوں کے جو گورنر تھے، انہوں نے اردو کے خلاف ہندی تحریک کو نوازنا شروع کر دیا۔ تو سر سید نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اردو مخالفت ہندو تحریک نے مسلمانوں کو منظم کر دیا اور لسانی تنازع قومی وجود کو مستحکم بنانے کا باعث بن گیا۔ ہر ہندوستان میں یہ تنازع برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا اور مسلمان اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے الگ راہیں اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سر سید احمد خان ہی ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اردو کے دفاع میں سیاسی اثرات کا یعنی جو اردو کا دفاع ہے وہ سیاسی اثرات کا موجب، سر سید احمد خان سیاسی اثرات کا موجب بنے اور اب مسلمان قوم ایک جداگانہ تشخص کے ساتھ سامنے نظر آنے لگی۔ چھٹا پوائنٹ دیکھیں، لوکل کونسلز اور مسلمان۔ اب لوکل سیلف گورنمنٹ کے نام سے ہندوستان کے اندر لارڈ رپن کے دور میں مقامی ادارے وجود میں لائے گئے۔ اس حوالے سے میونسپل کمیٹیاں، ڈسٹرکٹ بورڈ اور دیگر کونسلز بنائی گئیں۔ انتخابات ہوئے تو منتخب ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ان کی آبادی کے تناسب سے بہت کم تھی۔
تو سر سید نے اس کے خلاف رائے دی اور کہا کہ عام طریقہ انتخاب کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں مل سکتا۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کونسلز میں مسلمانوں کے لیے الگ سیٹس مختص کر دی جائے۔ طریقہ انتخاب کے حوالے سے بھی مسلمانوں کا دفاع کیا سر سید احمد خان نے، اور برطانوی حکومت سے یہی کہا کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب کا حق ان کو دیا جائے۔ تو سر سید احمد خان کی وفات کے بعد مسلمانوں کو 1906 میں جداگانہ انتخابی طریقہ کار کا جو مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا، اور یہ مطالبات برطانوی حکومت نے 1909 میں جب منٹو مارلے اصلاحات پیش کی تو اس میں مانا گیا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، مقابلے کا امتحان۔ ہندو اکثریت کا مطالبہ تھا کہ برصغیر میں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے کھلے امتحان کا طریقہ رائج کیا جائے، اور یہ طریقہ برطانیہ میں رائج تھا، جس کو ہم میرٹ کی بنیاد پہ ملازمتیں دینے کا طریقہ کہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو میرٹ کی بیس پہ ہندو جو تھے ان کے آگے آنے کے چانسز زیادہ تھے۔ تو سر سید نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملازمتوں کا کوٹہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس اور سر سید احمد خان۔ اب برطانوی حکومت کی کوششوں سے ہندوستان کے اندر انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ یہ 1885 میں قائم کی گئی۔ انگریزوں کے مطابق یہ برصغیر میں بسنے والی تمام قوموں کی مشترکہ سیاسی جماعت تھی، لیکن انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے صرف ہندوؤں کے مطالبات ہی انگریز حکومت تک جاتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہونے سے منع کر دیا، اور ان سے کہا کہ وہ اپنی پوری توجہ ایجوکیشن پر دیں، اور 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں۔ لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، دو قومی نظریہ اور سر سید احمد خان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے، اور سب سے پہلے دو قومی نظریے کی اصطلاح سر سید احمد خان نے استعمال کی۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ برصغیر ایک قوم کا وطن نہیں، یہ کم از کم دو قوموں کا مسکن ہے۔ یعنی ہندو کہتے تھے کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی، معاشی، مذہبی، تعلیمی مقام دلانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ تحریک علی گڑھ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور تحریک علی گڑھ کے حوالے سے جو بھی طالب علم جو تعلیم حاصل کر کے علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی سے باہر نکلے، یہ وہی طالب علم تھے جو تحریک پاکستان میں جنہوں نے اپنے خدمات سر انجام دی۔ سر سید احمد خان شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ اپنے نظریے کو انہوں نے پوری وضاحت سے پیش کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس کی جب بنارس سے اردو مخالفت کی تحریک شروع ہوئی۔ بہرحال پاکستان کا جو لفظ ہے 1933 میں پہلی بار استعمال ہوا تھا، اور اس نام سے تحریک کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے قرارداد لاہور 1940 میں پیش کی گئی، لیکن علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی خاطر ہونے والی کوششوں میں سر سید کا نام کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
پاکستان کیونکہ دو قومی نظریے کی پیداوار ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہونے کے ناطے پورا حق رکھتے تھے کہ اپنے لیے الگ مملکت تشکیل دیں۔ علیحدہ قومی تشخص ابھارنے کے لیے سر سید احمد خان کے سر پر یہ سہرا جاتا ہے کہ انہی کی کوششوں سے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور وہ صحیح سمت میں اپنی منزل پر روانہ ہوئے اور آخرکار 1947 میں ایک الگ وطن حاصل کر لیا۔